دشمن کی لاش کے ساتھ، میدان جنگ میں دشمن کی لاش کے ساتھ بھی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یہ مانوتا کا سمان ہے، یہ ہیومینٹی کی رسپیکٹ ہے، یہ انسانیت کا احترام ہے اسلام میں کہ اسلام مردے کو دفن کرنے کو دیتا ہے۔ اور جب آپ قبر میں دفناتے ہیں اور کسی دوسری قبر سے کوئی ہڈی نکل جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے کسر عظم المیت ککسرہ حی، کبھی خبردار کسی مردے کی ہڈی کو نہ توڑنا، کسی مردے کی ہڈی کو۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو، ایک میں مسلمان کا لفظ ہے، ایک میں انسان کا لفظ ہے، یعنی آپ مذہب اور دھرم نہیں، آپ کے ذریعے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ کا پڑوسی اگر ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی جات کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کا پڑوسی ہے تو قرآن کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، ہم نے تم کو قصاص کا حکم دیا ہے، کوئی اگر کسی کی ہتیا کر دے تو ہتھیارے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون ہم نے کیوں لاگو کیا ہے؟ تاکہ سماج میں لوگوں کا قتل رک جائے، ہتیا رک جائے اور لوگوں کو زندگی مل جائے۔ اسلام کی نظر میں ایک انسان کی ہتیا پوری مانوتا کی ہتیا ہے۔ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کھو کر کے نہیں ملنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا نام مل جائے، دنیا کی عزت مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے اور آخرت کی دولت چھین لی جائے، توحید کی دولت چھین لی جائے۔ ابراہیم کی اس دعا کو یاد رکھنا، فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سرزمین نیپال میں آج یہ عظیم الشان کانفرنس جو دعوت توحید کے نام سے منعقد کی گئی، بہت کامیابی اور خوبصورتی کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہم سب کے انتہائی محترم ہندوستان سے آئے ہوئے ایک بہت ہی فاضل عالم دین جو غالباً پہلی مرتبہ آپ کے نیپال میں آئے تھے، شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سنا سوشل میڈیا کے تعلق سے۔ دل کی باتیں رکھ رہے تھے شیخ محترم، اور سن کر کے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی آج سوشل میڈیا نے ہمیں اور آپ کو غلام بنا لیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں، سوشل میڈیا آج ہمیں اور آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ بہرحال شیخ محترم کی باتوں پر اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو عمل کی توفیق دے، کیونکہ انہی کی اکثریت زیادہ ٹائم برباد کر رہی ہے اس کے پیچھے۔ ذمہ داروں کی طرف سے مجھے جو عنوان ملا ہے وہ بھی بہت اہم عنوان ہے، اسلام اور امن عالم۔ اسلام اور وشو شانتی۔ اسلام دنیا میں امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے کیا شکشائیں دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، آج ہم اس پر بات کریں۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کا موٹیو کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم 1400 سال پہلے چلتے ہیں۔ حبشہ کا دربار ہے، نجاشی کا دربار ہے، اور بادشاہ کے سامنے
گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور بہت ہی شارٹ میں، بہت ہی مختصر انداز میں وہ اسلام کا انٹروڈکشن پیش کرتے ہیں۔ حضرت جعفر کہتے ہیں ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت ہم جاہل لوگ تھے، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وناکل المیت، مردار کھایا کرتے تھے، ونقطع الارحام، رشتوں کو کاٹا کرتے تھے، ونسیء الجوار، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یاکل القوی منا الضعیف، جو ہم میں سے طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو مار دیا کرتا تھا، کھا جایا کرتا تھا، ختم کر دیا کرتا تھا۔ بعث اللہ الینا رسولا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر، دریائے رحمت اللہ تعالیٰ کا جوش میں آیا، اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ، وہ نبی ہمارے لیے انجانے نہیں تھے، ہم ان کے خاندان کو بھی جانتے تھے، ان کی سچائی سے بھی واقف تھے، ان کی امانت داری سے بھی واقف تھے۔ اس نبی نے آ کر کے ہم کو حکم دیا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَخْلَعَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان تمام چیزوں کی عبادت کو ہم چھوڑ دیں، وَنُحْسِنُ الْجِوَارَ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وَنَصِلُ الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑا کریں، کمزوروں کا ساتھ دیا کریں، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جایا کریں۔ بادشاہ سلامت یہی ہمارا جرم تھا، ہم نے اس نبی کی، اس رسول کی بات کو مان لیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ بہت ہی مختصر الفاظ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا انٹروڈکشن، اسلام کا ایک جو ہے تعارف پیش کر دیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے، اسلام کے ماننے والوں کی جنگ ہو رہی ہے ایرانیوں سے۔ ایران کے بادشاہ نے اپنا کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، رستم نام کے اپنے کمانڈر کو۔ رستم نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے حضرت ربیعی ابن عامر کو بھیجا گیا۔ حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، رستم نے حضرت ربیعی کے آنے کے پہلے اپنے دربار کو بہت سجایا تھا، قیمتی قالین بچھایا تھا، جھاڑ اور فانوس لٹکائے تھے، اپنے دربار کو بہت عالی شان بنایا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جب ہم سے بات کرنے کے لیے آئے تو میرے دربار کی رونق دیکھ کر کے، چکا چوند کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جائے۔ حضرت ربیعی ابن عامر آتے ہیں، اپنی سواری سے اترتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور نیزے کی نوک سے، نیزے کی انی سے اس قالین کو چیرتے ہوئے، اس قالین کو چبوتے ہوئے رستم کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ دربار دیکھا، نہ دربار کی رونق دیکھی، نہ قالین دیکھا، نہ جھاڑ اور فانوس دیکھا۔ رستم بہت حیران ہو گئے، کہا کہ بھائی تم یہ کیوں ڈبل کیوں رکھتی ہے اس کو بند بلا وجہ؟ کہا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اتنے قیمتی جھاڑ اور فانوس میں نے لگائے، تم نے ایک بار بھی نہ دیکھا، اتنا دربار کو سجایا، تم نے ایک بار بھی نہ دیکھا۔ اے مسلمانوں، تم آخر کیا چاہتے ہو؟ کیوں تم دنیا میں آئے ہو؟ کیوں تم دنیا کی سپر پاور سے لڑنا چاہتے ہو، ایران سے لڑنا چاہتے ہو؟ میرے پیارے بھائیو، حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سینٹنس میں پورے اسلام کا تعارف پیش کر دیا۔ کہا کہ اے رستم، کان کھول کر کے سن لے، جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ،
کہا کہ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دے، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دے، بندہ بندہ کے سامنے سر نہ جھکائے، انسان انسان کے آگے سر نہ جھکائے، انسان اپنے رب کے آگے سر جھکائے۔ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب نے، انسانوں کے بنائے ہوئے دھرموں نے بہت اتیاچار کیا ہے انسانوں کے اوپر، بہت اونچ نیچ ہو گئی، بہت چھوا چھوت ہو گئی۔ ہم اللہ کا دین لے کر کے آئے ہیں، ہم اسلام کی چھایا میں تم کو لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور اے رستم تم دنیا کی تنگی سے باہر نہیں نکلتے ہو، ہم تمہیں آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھ جو دنیا میں امن چین اور سکون کو لانے کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا جو نام ہے، لفظ اسلام یہ کس سے بنا ہے؟ یہ سلامتی سے بنا ہے، یہ سلم سے بنا ہے، یعنی اسلام کے نام میں سلامتی ہے۔ اسلام کا جو لفظ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دین دنیا میں سلامتی اور امن اور پیس اور شانتی کے لیے آیا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے ملتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہہ کر کے ملتا ہے، کوئی نمسکار کہتا ہے، کوئی رام رام کہتا ہے، کوئی جے شری کرشنا کہتا ہے، اپنے اپنے طور طریقوں سے لوگ ملتے ہیں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں گریٹنگ کا بھی کیا طریقہ بتایا گیا، اسلام میں ملنے کا بھی کیا طریقہ بتایا گیا۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، لینگویج کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، کلچر کوئی بھی ہو، پوری دنیا کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے گا تو انٹروڈکشن کرے کی طریقہ ہے، ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بھائی تیرے اوپر سلامتی نازل ہو، تو سلامت رہے، تو چین سے رہے، تو سکون سے رہے، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تیرے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام ملتے ہی اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا ہے میرے ساتھ۔ اسلام دین رحمت ہے اور اسی لیے اسلام دین توحید ہے۔ اس دنیا میں امن اور چین قائم نہیں ہو سکتا جب تک دنیا میں اللہ کی توحید کو قائم نہ کیا جائے۔ اللہ کی دھرتی پر غیر اللہ کی عبادت کی جائے، جانوروں کی عبادت کی جائے، پیڑ پودوں کی عبادت کی جائے، پتھروں کی عبادت کی جائے، ندیوں کی عبادت کی جائے، اس سے بڑا پاپ اور اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ وہ کوئی ملاوٹ نہیں کرتے، وہ کوئی شرک نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے، کسی پتھر کے آگے نہیں جھکتے، کسی پیڑ کے آگے نہیں جھکتے، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن اور چین ملنے والا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بات تو کرتے ہیں اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی، بات کرتے ہیں زمین میں خلافت لانے کی، بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کی، لیکن کبھی آپ ان کی زبان سے توحید کا نام نہ سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم توحید کی بات نہیں کریں گے، ہم عقیدے کی بات نہیں کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں اگر یہی ڈر محمد رسول اللہ نے اگر اپنے دل میں بنا لیا ہوتا تو شاید مکے میں اسلام نہ پھیلا ہوتا، یہی ڈر نبیوں نے پیدا کر لیا ہوتا تو شاید اللہ کے پیغام کو انہوں نے اللہ کے بندوں تک نہ پہنچایا ہوتا۔ میرے بھائیوں وہ کون سا اسلامی نظام ہے، وہ کون سی اسلامی اقتدار ہے، اور وہ کون سی خلافت ہے جو توحید کے بغیر قائم ہو جائے گی؟ جب تک روئے زمین پر اللہ کی توحید کو قائم نہ کیا جائے، جب تک بندوں کی عقیدوں کو ٹھیک نہ کر لیا جائے، تب تک زمین میں اللہ کا قانون کبھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ امن اور چین قائم کرنا ہے، شانتی لانا ہے تو توحید کو لانا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، کریشن کی عبادت نہ کرو، کریٹر کی عبادت کرو،
रचना की इबादत न करो, रचनाकार की इबादत करो, सृष्टि की इबादत न करो, सृष्टा की इबादत करो, मखलूक की इबादत न करो, खालिक की इबादत करो। कुरान कहता है सबसे अक्लमंद वो लोग हैं जो अपने रब को पहचान लें। इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। मेरे बंदो, इस कायनात में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और अक्लमंद कौन है? फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह का नाम लेने वाले, जो अल्लाह का जिक्र करने वाले, जो खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके भी अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके भी अल्लाह को याद करते हैं। आपकी दुनिया की डिग्रियां, दुनिया की नॉलेज, दुनिया के इल्म, दुनिया की तमाम सलाहियतें बेकार हैं अगर आप अपने क्रिएटर को न पहचान पाए, अपने रब को न पहचान पाए, आपकी ज़बान से आपके रब की बड़ाई न निकले। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी डिग्रियां, ऐसा इल्म, ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान किस काम का कि आप अपने पैदा करने वाले की इबादत न कर सकें। इस्लाम अमन और शांति की तालीम देता है। और इस्लाम इसीलिए दुनिया में इंसान को इंसान का मकाम बताता है। आज साइंस कहती है तो इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंसान बन गया। बड़े बड़े अक्लमंद लोग इस थ्योरी को मान लेते हैं, किताबों में पढ़ाया जाता है। और दुनिया के बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग ये कहते हैं साहब हम पहले बंदर थे, बंदर से हम इंसान बने, हमने इर्तिका किया है, हमने जो है तरक्की करके हम बंदर से इंसान बने। कुरान कहता वलक़द करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। मेरे बंदो, हमने आदम की औलाद को, हमने इंसानों को दूसरी मखलूकात के मुकाबले में इज्जत अता फरमाई है। हमने इस इंसान को जमीन में बसाया है और हमने खुशकी और तरी में इसके रहने का और सवारी का इंतजाम किया है। और हमने अपनी बहुत सारी पाकीज़ा चीजों की रोजी इसको अता फरमाई है। इस्लाम में इंसान का इतना बड़ा मकाम है। दुनिया की और कौमें मरने के बाद अपने मुर्दों के साथ क्या क्या करती हैं, कोई जला देता है, कोई चील कौओं को खिला देता है। इस्लाम अपने अपने मानने वालों को ये हुक्म देता है कि मरने के बाद भी ऐसा कोई काम न किया जाए जो इंसानियत के मुनाफी हो। इंसान की लाश की बेहुरमती करने की इस्लाम में इजाजत नहीं। दुश्मन की लाश के साथ, मैदान जंग में दुश्मन की लाश के साथ भी आप बेहुरमती नहीं कर सकते। ये मानवता का सम्मान है, ये ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट है, ये इंसानियत का एहतराम है इस्लाम में। इस्लाम मुर्दे को दफन करने का हुक्म देता है। और जब आप कब्र में दफनाते हैं और किसी दूसरी कब्र से कोई हड्डी निकल जाए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कसरो इज़मिल मय्यित का कसरिही हय्यन। कभी खबरदार किसी मुर्दे की हड्डी को न तोड़ना। किसी मुर्दे की हड्डी को तोड़ना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना किसी जिंदे की हड्डी को तोड़ना है। इंसानियत का मकाम देखो। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, एक यहूदी का जनाजा गुजरता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे को देख करके खड़े हो जाते हैं। सहाबा कहते हैं इन्नहा जनाजा तो यहूदी, अरे अल्लाह के नबी ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, क्या ये इंसान नहीं है? अगर एक यहूदी का जनाजा भी जा रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं, दुनिया को ये बताते हैं कि है तो ये इंसान। और इसीलिए इस्लाम में किसी के मरने के बाद कितना ही बुरा क्यों न हो, मरने के बाद किसी की बुराई बयान करने से मना किया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को बुरा भला मत कहो, फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ू इला मा क़द्दमू, उन्होंने जो कर लिया अल्लाह करके अल्लाह के यहाँ चले गए। मुर्दों की बुराई मत बयान। इस्लाम इंसानियत को उसका सम्मान देता है। मेरे साथियों, इंसानी जान की जो हुर्मत इस्लाम में है दुनिया के किसी मजहब में। दुनिया के और मजहब में कोई किसी की हत्या कर दे तो उसके ऊपर कैद की सजा दी जाती है, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। इस्लाम क्या कहता है? अन्नफ्सु बिन्नफ्सी, जान के बदले जान। इस्लाम कहता है वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। अक्लमंदो, हम
हमने तुमको किसास का हुक्म दिया है, कोई अगर किसी की हत्या कर दे तो हत्यारे को भी कत्ल किया जाएगा। ये कानून हमने क्यों लागू किया है? ताकि समाज में लोगों का कत्ल रुक जाए, हत्या रुक जाए और लोगों को जिंदगी मिल जाए। इस्लाम की नजर में एक इंसान की हत्या पूरी मानवता की हत्या है। अल्लाह ने फरमाया, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। एक इंसान को कत्ल करने वाला पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। और एक इंसान की जिंदगी को बचा लेने वाला पूरी इंसानियत को बचा लेने वाला। अल्लाह कुरान के 15वें पारे में कहता है, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि। ऐ मेरे बंदो, खबरदार किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना, किसी इनोसेंट का मर्डर न करना। किसी बेकसूर की हत्या करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। अभी शेख अब्दुल हसीब साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए उम्मत के नौजवानों में जहर भरा गया, इस्लाम की गलत छवि पेश की गई और आज उसका नतीजा यह है, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस्लाम का नाम लेकर के बेकसूरों की हत्या की जाती है। और हमारे बहुत सारे नौजवान इस तरीके की तहरीकों से और इस तरीके की चीजों से मुतासिर होते हैं और खुद अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए मुसीबतों के दरवाजे खोल लेते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम किसी भी तरीके के आतंकवाद, दहशतगर्दी, किसी भी तरीके के बेकसूर और निर्दोषों की हत्या की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम में इंसानी जान का एहतराम रखा गया है। और आगे बढ़िए, इंसानी जान के साथ साथ इंसान की इज्जत की इस्लाम के अंदर कितनी हैसियत है। एक इंसान की इज्जत, उसका सम्मान, इस्लाम उसको कितनी अहमियत देता है। हज्जतुल वदा का मौका याद कीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे हैं, अरफात का मैदान है और अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं। और उस खुतबे में आप क्या फरमाते हैं? अला इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ऐ मुसलमानों, जिस तरीके से ये मक्का शहर तुम्हारे नजदीक बहुत एहतराम वाला है, ये ज़िलहिज्जा का महीना बहुत एहतराम वाला है और ये आज का दिन 9 ज़िलहिज्जा की तारीख बहुत एहतराम वाला दिन है। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत आबरू भी एक दूसरे के लिए हराम है। अल्लाह के नबी ने खाने काबा को देख के फरमाया, मा हुर्मतक मा आज़मा हुर्मतक। ऐ खाने काबा, तेरा एहतराम बहुत बड़ा है, तेरा सम्मान बहुत बड़ा है, मगर एक मुसलमान की जान और माल की हुर्मत और अजमत तुझसे नहीं बढ़ती। मेरे साथियों, इस्लाम किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पर हमला करने की इजाजत नहीं देता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। एक हदीस में फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से किसी दूसरे इंसान को, एक में मुसलमान का लफ्ज़ है, एक में इंसान का लफ्ज़ है, यानी आप मजहब और धर्म नहीं, आपके जरिए किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आपका पड़ोसी अगर है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, ये नहीं देखा जाएगा। अगर आपका पड़ोसी है तो कुरान कहता है, वल जारी जिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा सलूक करना है। पड़ोसी मुसलमान हो तब भी अच्छा सलूक करना है, पड़ोसी गैर मुस्लिम हो तब भी अच्छा सलूक करना है। यह है इस्लाम। इस्लाम इंसानी जान की हिफाजत की बात करता है, इंसानी इज्जत की हिफाजत की बात करता है। हमारी जिंदगी में माल की भी बड़ी अहमियत है और माल हासिल करने के 2 रास्ते हैं। एक जेन्युइन रास्ता है कि हम तिजारत करें, बिजनेस करें, मजदूरी करें, नौकरी करें, और एक रास्ता है कि हम चोरी करें, डाका डालें, दूसरों का हक मारें। इस्लाम क्या कहता है? वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। खबरदार, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से कभी ना खाना। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और कभी अपने हाकिम के पास अदालत में जाकर के रिश्वत दे करके अपने हक में फैसला न करा लेना।
اسلام رشوت کے ذریعے غلط طریقے سے دوسروں کا مال کھانے سے منع کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اسلام کہتا ہے مسلمانوں خبردار، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ ہاں اگر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تجارت کرو، بزنس کرو، رضامندی سے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال تمہیں کھانے کی اجازت نہیں۔ اسلام میں سود کیوں حرام ہے؟ اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا گیا سود کو کہ اپنی سگی ماں سے زنا کے برابر قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ سود بھی لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کسی کو قرضہ دے رہے ہو تو فری میں قرضہ دو، قرضے پر کوئی پروفٹ مت کماؤ۔ پروفٹ کمانا ہے تو بزنس کرو، کاروبار کرو۔ کسی کو قرضہ دے کر کے، لون دے کر کے اس پر اگر پروفٹ کماتے ہو تو وہ انٹرسٹ ہے، وہ بیاج ہے، وہ حرام ہے۔ اسلام جوئے سے، سٹے سے، حرام کمائی کے تمام راستوں سے میرے پیارے ساتھیوں اسی لیے روکتا ہے کیونکہ اسلام لوگوں کے مال کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، کل چاند نظر آ چکا ہے ہمارے ہندو نیپال۔ اس وقت ہم دنیا کے بہترین ایام سے گزر رہے ہیں۔ آج سے ٹھیک 9 دن کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا دوسرا تہوار منائیں گے، عید الاضحیٰ منائیں گے۔ اس موقع پر ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں۔ کبھی آپ نے غور کیا ابراہیم نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے امن اور چین کی دعا مانگی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم دعا کرتے ہیں اے پروردگار اس شہر مکہ کو تو امن والا بنا دے۔ اور اے ابراہیم تیری دعا کو اللہ نے کیسا قبول کر لیا، تیری دعا میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی تھی۔ تو نے ہزاروں برس پہلے تو نے دعا کی تھی اور ابراہیم تیری دعا کو اللہ نے ایسا شرف قبولیت بخشا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہزاروں برس گزر گئے، مکہ کل بھی امن والا شہر تھا، آج بھی امن والا شہر ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک امن والا شہر رہے گا۔ ابراہیم نے امن مانگا اور ساتھ میں ایک دعا اور مانگی، فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا، مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچا۔ اے اللہ ایسا امن و چین نہیں چاہیے جو عقیدے سے کمپرومائز کر کے مل جائے، جو توحید کو چھوڑ کر کے مل جائے۔ اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو توحید پہ قائم رکھنا، مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ اے سرزمین نیپال پہ رہنے والوں بھائیوں، آنے والا دور بڑا نازک دور ہے۔ آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں بہت اچھی بات ہے، آپ کے بچے شکشت ہو جائیں، ایجوکیٹڈ ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، آپ کے بچے ترقی کریں اور بڑی بڑی سرکاری نوکریوں میں چلے جائیں بہت اچھی بات ہے، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ دنیا کی یہ ترقی کہیں توحید کی قیمت پر نہیں ملنی چاہیے، توحید کو کھو کر کے نہیں ملنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا نام مل جائے، دنیا کی عزت مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے اور آخرت کی دولت چھین لی جائے، توحید کی دولت چھین لی جائے۔ ابراہیم کی اس دعا کو یاد رکھنا، فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ ابراہیم کو بھی اپنے بچوں کی امن اور چین کی فکر ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو ہمیشہ امن اور چین کی بات کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے جب اللہ کے نبی مکہ میں آئے تو اس وقت مکے میں لوگ گرمی اور جاڑے میں سفر میں نکلتے تھے، تجارت کا قافلہ نکلتا تھا، سفر میں نکلتے تھے۔ آس پاس کے مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں ڈاکو آتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، چور آتے تھے، چوری کرتے تھے، رہزنی کرتے تھے۔ مکہ سیف تھا، مکہ والے سیف تھے۔ اللہ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے مکہ والو، اے قریش کے لوگوں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے تمہارے دل میں جاڑے اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کی محبت ڈال دی۔ کبھی تم جاڑے میں یمن کا سفر کرتے ہو، کبھی تم گرمی میں شام کا سفر کرتے ہو، آرام سے سفر کر کے واپس آ جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو۔ اے مکہ والو، یہ سکون تم کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ خانہ کعبہ کے رب نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو پھر اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
ھذل بیت، اے مکہ والو اس خانے کعبہ کے رب کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو اللہ تم کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف کی حالت میں امن اور چین عطا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امن اور چین بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی، اور یہ امن اور چین کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اسی دنیا میں ایک ملک ہے فلسطین، اور اسی فلسطین کا ایک شہر ہے شہر غزہ۔ ذرا وہاں کے باشندوں کے حالات دیکھو، آج سے 3 سال پہلے غزہ کی تصویر ذرا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھو اور آج کی تصویر دیکھو، پورا شہر کھنڈر بن گیا، سارے مکانات تباہ ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ان کو لقمہ اجل بنا لیا گیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارا ظلم کرنے والا ظالم آج بھی کھڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو امن کا بیٹھا قرار دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے دادا گیری کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں بے قصوروں کی ہتیا کرنے والا ہتھیارا کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو مظلوم کہے اور اپنے آپ کو امن کا اور شانتی کا پیکر کہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کہاں فساد مچا رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، امن اور چین بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں امن اور شانتی پر حملے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عورت کے ساتھ مختلف طریقے سے ظلم ہوتا ہے۔ کہیں عورت کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، 3-3 4-4 سال کی چھوٹی اور معصوم بچیوں کے ساتھ۔ ابھی آگرہ کا ایک واقعہ پرسوں میں نے نیوز میں دیکھا، 4-5 سال کی ایک بچی کے ساتھ ایک وحشی درندے نے ریپ کیا۔ 4-5 سال کی معصوم بچی کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے۔ ہم ایسے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں میرے ساتھ۔ کہیں جہیز کے نام پہ عورت کو جلایا جا رہا ہے، کہیں عورت کو گھر کے اندر پرتاڑت کیا جا رہا ہے، اس کی ساس مار رہی ہے، اس کا شوہر مار رہا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے مہیلاؤں پر اور عورتوں پر اس طریقے کے تمام اتیاچاروں کو روکا۔ اسلام نے آ کر کے پیغام دیا النساء شقائق الرجال، اے عورتوں تمہارا مقام بھی دنیا میں اپنا ایک مقام ہے، جس طریقے سے مردوں کا مقام ہے تمہارا بھی ایک مقام ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شادی کے بعد جس طریقے سے بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں اسی طریقے سے شوہر کے اوپر بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے عورت کے ہر روپ میں عورت کو عزت عطا فرمائی ہے میرے ساتھ۔ یہی عورت اگر ماں ہے، اسلام اس ماں کا کیا مقام بیان کرتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ جَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت قرار دی گئی۔ جب بھی اللہ نے والدین کا ذکر کیا، ماں کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اے انسان تیری ماں نے بڑی تکلیفوں سے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا ہے۔ ماں کا درجہ بتایا۔ یہی عورت جب بیٹی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ کی گلشن میں بہار بن کے آتی ہے، اسلام کہتا ہے بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی رحمت بن کر کے آتی ہے۔ 1400 سال پہلے کی سوسائٹی میں وہ لوگ بھی تھے جو بیٹی کے پیدا ہونے پر جن کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا مارے غم اور مارے افسوس کے، قرآن نے ان کو برا بھلا کہا، اور قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کو جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ اپنا چہرہ اپنی قوم کو نہیں دکھاتا، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اگر قوم کو چہرہ دکھاتا ہوں تو ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ ہے کہ اپنے یہاں کو اپنی بیٹی کو زمین نکالتا۔ یہ عورت بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت وہو کہاتین، آپ اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا اور وہ بیٹیاں جوان ہو گئی، ان کا حق ادا کیا اس نے، تو وہ قیامت کے دن اس طریقے سے آئے گا جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہیں۔ یہی عورت جب بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو مارا پیٹا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، او لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے پریوار کے لیے۔
یہ بیوی بن کر کے آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. میرے ساتھیوں، آج عورت کو پرتاڑت کیا جائے، آج عورت کو مارا پیٹا جا رہا ہے، عورت کا ریپ کیا جا رہا ہے، عورت کے کردار پر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے بڑا سخت قانون بنایا. اگر کوئی عورت کے ساتھ ریپ کرتا ہے، اگر کنوارا لڑکا ہے، اسلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی کو، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے، 100 کوڑے کی سزا دی جائے. ولا تاخذکم بما رافت فی دین اللہ. اور جب یہ سزا دی جائے تو کوئی مروت نہ برتی جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ سزا منظر عام پر دی جائے، پبلک پلیس پر دی جائے، سر عام دی جائے 100 کوڑے کی سزا. اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، اسلام کہتا ہے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. کسی بے قصور عورت پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے، اسلام نے 80 کوڑے کی سزا اس کے لیے مقرر کی. فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. بے قصور عورتوں پر جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لا پاتے ہیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو، ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو. یہ ہے عورت کے مان سمان، اس کی عزت، اس کی آبرو کی اسلام میں، اس اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو ہے. میرے پیارے ساتھ اور آگے بڑھیے. اسلام میں سماج کے کمزور طبقات کا بڑا خیال رکھا، سماج کے غریبوں کا بڑا خیال رکھا گیا. سماج میں طبقہ یتیم کا طبقہ ہوتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، جس بچے کا باپ مر گیا ہو، اس بیچارے کو جس کا جی چاہتا ہے مار دیتا ہے، پیٹ دیتا ہے. اسلام نے اس یتیم کو اس کا حق دلایا. فرمایا ولا تاکلوا مال الیتیم. یتیم کا مال کبھی مت کھانا. ولا تقربوا مال الیتیم. یتیم کے مال کے کبھی قریب مت جانا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ.